بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور یہ دوسرا جمعہ ہے۔ بہت سارے مسائل رمضان المبارک سے متعلق ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، صدقہ فطر کے مسائل بھی ہیں، شب قدر کے بھی مسئلے ہیں اور اعتکاف کے مسائل بھی ہیں، اور خود روزے کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو گویا یہ مبارک مہینہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، بہت سارے مسائل، اور مسائل کا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ اگر ہمیں صحیح علم ہوگا تو اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر ہمیں صحیح علم نہیں ہے تو اس سے متعلق جتنے مسائل آئیں گے وہاں ہم دھوکہ کھا جائیں گے اور ہم کچھ کا کچھ کر لیں گے۔ زکوٰۃ کے مسائل بہت بڑے مسئلے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک کتاب الزکوٰۃ فقہاء نے الگ سے اس کو لکھا ہے، کتاب الزکوٰۃ، اور اس میں بہت سارے مسئلے ہیں۔ کتاب الصیام، روزے کے مسئلے، اس کو کتاب الصیام سے تعبیر کیا ہے اور اس میں روزے ہی کے مسئلے بیان فرمائے۔ پھر اعتکاف ہے تو اعتکاف کے بہت سارے مسئلے ہیں، ایک ہی مسئلہ نہیں ہے، اعتکاف کے بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن ہمیں ان سے واقفیت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں مسجد کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس کے بھی کچھ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہم معلوم ہی نہیں کرتے، اور نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ اس کی ہمیں کچھ چاہت ہے۔ تو یہ مسائل سے گھرا ہوا مبارک مہینہ، اس میں روزے کے بہت سارے مسئلے، اعتکاف کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، بہت سارے مسئلے ہیں۔ پھر عید آئے گی تو عید کے مسئلے، عید آئے گی تو عید کے مسئلے، اور ان سب کا تعلق ہے علم سے۔ تو معلوم ہوا کہ جڑ بنیاد ہے علم، علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو نہ ہمارا روزہ صحیح ہوگا، نہ ہماری زکوٰۃ صحیح ہوگی، نہ ہمارے اعتکاف صحیح ہوگا، اور نہ دیگر مسئلے ہمارے صحیح ہوں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، بس علم ہے اصل چیز تو۔ اور علم ایک ایسا نور ہے اللہ کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے، خاص طور پر علماء دیوبند نے، اس بات کی کوشش کی کہ جگہ جگہ ہم مدارس قائم کریں تاکہ علم کی روشنی پھیلے، اور یہ ایک ایسا مربوط اور مستحکم اور مضبوط نظام جو دوسری جگہ میں نہیں پایا جاتا بلکہ ہندوستان کے اندر خاص طور پر پایا جاتا ہے، اور جس کے اوپر غیروں کی نگاہیں ہیں آج، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اس تعلیمی نظام کو درہم برہم کر دیا جائے اور اس کے اوپر کچھ قدغن ایسی لگا دی جائے تاکہ یہ علم کی روشنی نہ پھیلے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں اور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، اللہ اپنے نور کو پورا کر کر رہے گا۔ یہ مدارس کا نظام ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے اور بہت عظیم رحمت ہے ہمارے لیے کہ آج ہر قریے کے اندر، ہر بستی کے اندر اور ہر محلے کے اندر آپ حضرات کو ماشاءاللہ حافظ مل رہے ہیں، قاری مل رہے ہیں، علماء مل رہے ہیں، صوفیہ مل رہے ہیں، بزرگ لوگ مل رہے ہیں۔ یہ سب انہی مدارس کا دین ہے، انہی مدارس کا دین ہے، ورنہ ہم اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور اب بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہ علم کے پیاسے ہیں، وہاں کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، دور دور تک کوئی عالم موجود نہیں ہے، ایسے بہت سارے علاقے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام مسائل کے لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علماء سے تعلق قائم کریں۔ اگر ہم نے اپنے علماء سے تعلق کو کاٹ دیا تو ساری بنیاد، دین کی جو بنیاد ہے وہ ڈھہ کر رہ جائے گی، کچھ نہیں رہنے گا ہمارے پاس۔ نہ روزے کے مسئلے ہمیں معلوم ہوں گے، نہ زکوٰۃ کے مسئلے معلوم ہوں گے، نہ مسجد کے مسئلے معلوم ہوں گے، نہ باہر کے مسئلے معلوم ہوں گے، کوئی مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا نوجوان زیادہ سے زیادہ تگ و دو کرے گا تو وہ نیٹ کھول کر کے بیٹھ جائے گا بس۔ اور یہ نیٹ کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے قبضے میں ہے، سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں تو نیٹ چلاتا نہیں، نہ مجھے پتا کہ یہ کہاں سے نیٹ چلتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ آپ حضرات اس سے زیادہ واقف ہیں، مجھ سے زیادہ، بہت زیادہ واقف ہیں۔ میں تو بالکل کچھ جانتا ہی نہیں، بالکل صفر معاملہ میرا تو بالکل۔ لیکن آپ حضرات بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے علماء بھی جانتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام اور شیخ الحدیث اور فلاں سب جانتے ہیں اور نیٹ چلاتے ہیں۔ مجبوری ہے ان کی، وہ چلاتے ہیں بیچارے، ہمیں مجبور کر دیا ہے، نیٹ سے تعلق قائم کر کے ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم اس پر مجبور ہیں کہ اس نیٹ کو چلائیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں باہر کے لوگ بھی آتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہاں باہر کے لوگ بھی آتے رہتے ہیں، مہمان آتے رہتے ہیں، اور یہاں ٹیلی فون لگوا دیا جائے۔ ٹیلی فون، ہاں اب تو ہر کے جیب میں ہے ٹیلی فون۔ اب تو جب کہا کہ یہاں مدرسے میں ٹیلی فون لگا دیا جائے تو حضرت نے فرمایا لوگ کاہل ہو جائیں گے، اور باہر کے لوگ جو آئیں گے ان کو اگر آپ اجازت دو گے اس کے استعمال کی تو پھر دروازہ کھلے گا اور لوگوں کے لیے بھی اس کے استعمال کا، اور اگر منع کرو گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں ایک فون بھی نہیں کرنے دیا۔ اس وقت فون کی بڑی اہمیت تھی اور بہت بڑا خرچہ آتا تھا فون کے اوپر۔ اب تو فری کال چل رہا معاملہ خوب، ساری رات جو ہے بچے اسی پہ لگے رہے، کال فری کے اوپر سیٹنگ کرتے رہے، میں خوب اپنی خوب کریں، ہم بھی دیکھتے رہے آنکھوں، یہ بھی تھوڑی کہ ہم واقف نہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اب تو کال فری چل رہا معاملہ، اور اس وقت میں تو اس کی 50 روپے 150 روپے پتہ نہیں کتنے روپے کی ایک کال ہوتی تھی۔ ایک کال جو 150 روپے کی کال، پھر 50 کی ہوئی، پھر کچھ کم ہوئی 10 روپے تک کی بھی کال ہوتی تھی، لیکن آج وہ فری ہو رہا معاملہ ہے۔ تو یہ مسائل، عجیب قسم کے مسائل امت کے سامنے درپیش ہیں، اور پوری دنیا اسی نیٹ کے اندر جو ہے مست ہوئی ہے، پوری دنیا مست ہوئی ہوئی نیٹ کے اندر۔ ایسا عجیب آلہ اور ایسا عجیب سسٹم
یہودیوں نے ہم لوگوں کو لیے دے دیا دجال کا فتنہ ہے نا، دجال آئے گا بھی قریب ہی ہے بس آنے والا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خبردار کیا تھا اور یہ کہا کہ یہ آنے والا، بس جب آپ نے بھی یہی فرمایا تھا آنے والا، اور اب بالکل قریب ہی ہے۔ اب تو حالات بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں، بہت قریب ہے کہ دجال بہت قریب ہی زمانے میں نکل آئے گا۔ تو یہ دجالی فتنہ، یہ نیٹ کا جو ہے دجالی فتنہ، اس کے اندر کتنا کچھ بھرا ہوا ہے۔ ایک شیخ الحدیث ہے، اس وقت میں وہ شیخ الحدیث اگر بخاری پڑھانے کے لیے اس کو بخاری پڑھانے کے لیے رکھا جاتا تھا تو وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتا تھا، پوری رات مطالعہ کرتا تھا کتابوں کا، اور اس کی جو شروحات ہوتی تھی ان کو دیکھا کرتا تھا۔ آج شیخ الحدیث کو ضرورت نہیں شروحات دیکھنے کی، وہ کتابیں دیکھنے کی، فتح الباری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ فتح الباری دیکھے گا بخاری پڑھانے کے لیے، علامہ عینی کی دیکھے گا نہ، ضرورت نہیں ہے اسے۔ نیٹ کھولے گا اور نیٹ میں سب آ رہا کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ، اور دیکھ رہا اور پڑھا بھی رہا، واہ واہ، اور وہ پڑھنے والے بھی مطمئن اور وہ پڑھانے والا بھی اسی سے سب چل رہا۔ لیکچرار ہے، ایک یونیورسٹی کا لیکچرار ہے، وہ اپنا مضمون کھول کے وہ پڑھا دے گا۔ استعداد ختم ہو گئی، بالکل کوئی استعداد نہیں رہی ہے، استعدادیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے جو پرانے علماء ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت مضبوط ہیں، اور وہ ابھی اپنی کتابوں ہی سے تعلق قائم کرتے ہیں، وہ نیٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ان کو۔ نیٹ پر ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ پہلے نیٹ میں بہت ساری چیزیں اچھی آتی رہیں گی، اچھی آتی رہیں گی، اچھی آتی رہیں گی، اور درمیان میں ایک جملہ ایسا بڑھا دیتے ہیں، بعض جگہ ایسا ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ جس سے ساری بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے، بالکل پتہ ہی نہیں رہتا، انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا۔ اور جب چاہے یہود جب چاہے نیٹ کے سسٹم کو ختم کر دے، تمہارا بینکی نظام یہ وہ سب کچھ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہنے کا۔ اس لیے اس مدارس کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے، اور نیٹ سے اس کا تعلق نہیں، بس اتنا جتنا کہ ضرورت ہو، نیٹ کا اتنا جتنا دنیا کے لیے ضرورت ہے، دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے جتنی ضرورت ہے نیٹ کا اتنا استعمال تو صحیح ہے، لیکن دین کے لیے اس کا استعمال کرنا میرے نزدیک انتہائی غلط اور حماقت پنا ہے، کہ جو لوگ دین کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی بے وقوف لوگ ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا تعلق کتابوں ہی سے باقی رکھیں۔ کتابی جو علم ہوگا وہ مضبوط ہوگا، اور نیٹ کا علم جو ہوگا وہ مضبوط نہیں ہونے گا۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کا جو وجود ہے یہ کتابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ہی بھیجی تھی، کتاب بھیجی تھی، نیٹ نہیں بھیجا تھا، کتاب بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرآن پاک، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب بھیجی تھی، توریت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس زبور آئی، کتابی شکل میں آئی۔ علم کتابی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ نیٹ کا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ایک دجالی فتنہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ہلاک و بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور اسے بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جائے گی۔ ان قریب زمانے کے اندر دیکھ لینا کہ بھلے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، اور اسے یہی پتہ نہیں چلنے کا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، پتہ نہیں چلنے کا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ یہ نوجوان ہمارا نیٹ پر جو بگڑا جا رہا ہے، اور نیٹ کا استعمال کر کے یہ اپنی قوتوں کو فنا کر رہا ہے، اس کی قوتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جو حافظے کی قوت جو پہلے ہوا کرتی تھی ختم ہے، آج حافظے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جامع ازہر مصر میں گئے، اور وہاں
ایک کتاب کا مطالعہ فرمایا، نور الایضاح جس کا نام ہے، کتاب کا مطالعہ فرمایا، علامہ کو بہت پسند آئی، اور علامہ کہنے لگے بھائی یہ کتاب تو ہم ہندوستان لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے، یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ ہم چھپوائیں گے وہاں جا کے، ہمیں دے دو ہم چھپوا دیں گے۔ انہوں نے کہا اجازت ہی نہیں باہر لے جانے کی۔ کہا اچھا دیکھنے کی تو اجازت ہے؟ کہا دیکھنے کی تو اجازت ہے۔ کہا دیکھ لو۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ دیکھ کے کیا کرے گا اس کا؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھ کر اس کا مطالعہ فرمایا، نور الایضاح۔ کیسے حافظ تھے اس وقت میں، گناہ کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آج تو نیٹ دیکھ دیکھ کر کے اس کو ختم کر لیا، بالکل دماغ نہیں رہا لوگوں کا، قوت حافظہ ختم ہو گئی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نور الایضاح کا مطالعہ فرمایا، اور مطالعہ فرمانے کے بعد میں اپنے دماغ کے اندر اس کو بسا لیا، پوری کتاب حرف بحرف پوری کتاب دماغ کے اندر بسا لی، اور یہاں آئے ہندوستان، اور ہندوستان میں آ کر کے اس کا املا کرایا، اپنے دماغ سے لکھوایا، پوری کتاب لکھوائی۔ لکھوانے کے بعد میں مصر بھیجا، جامعہ ازہر بھیج دیا کتاب کو، اور یہ کہا یہ ہم نے اپنے حافظے سے لکھی ہے، جو تمہارے ہاں نسخہ ہے اس سے اس کا موازنہ کر لو، اس کا مقابلہ کرو، اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دو۔ لکھتے ہیں کہ علامہ نے جو کچھ لکھ کر کے دیا تھا، اور وہ کتاب جو اصلی کتاب کتب خانے کے اندر موجود تھی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو اس وقت حافظ غضب کے تھے لوگوں کے، بڑے حافظ ہوتے تھے اس وقت میں۔ حافظ اس لیے ہوتے تھے کہ وہ کتابی علم ہوتا تھا ان کے پاس، اور ان کا دماغ جو ہوتا تھا وہ علم کے اوپر خرچ ہوتا تھا، نیٹ کے اوپر خرچ نہیں ہوتا تھا، بدماشیوں میں نہیں لگتا تھا۔ آج ہمارا دماغ بدماشیوں میں لگا ہوا، اور جب بدماشیوں میں لگے گا تو یہ اللہ کا نور ایسے نہیں آیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نور تو اس کو ملتا ہے کہ جو دماغ صحیح رکھتا ہے، جو دل کی سوچ صحیح رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ نور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔